اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس ایمان افروز واقعہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے کیسے ایک نامور پہلوان رکانہ اور اس کے بیٹے یزید بن رکانہ کو کشتی کے مقابلے میں چت کر دیا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں گا دامن تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ازواج اصحاب رضوان اللہ عنہم پر بے شمار درود و سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی تبلیغ کی اس کا خاصہ ہے کہ یہ ہمیں صبر و تحمل، ایثار و قربانی، جود و سخا، عزت و توقیر، دیانت و امانت، عجز و انکساری اور نرمی اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ میں جو تکالیف برداشت کیں وہ قلم اور زبان کے بیان سے باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ میں جو مصائب برداشت کیے ان کا احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا کم از کم مجھ جیسے عاجز بندے کی بس کی بات نہیں، جس کی تعریف اللہ عز و جل خود کرے اور جن پر درود و سلام اللہ عز و جل کی ذات خود بھیجتی ہو اس کی تعریف اور ان پر درود و سلام بھیجنا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے وہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کو خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ناظرین اکرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ میں کبھی حق بات کہنے میں کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا اور خوشی ہو یا غمی ہمیشہ حق بات کہی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا، یعنی میں مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اگرچہ سنجیدگی اور متانت سے بھرپور ہوتی تھی اور اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوئے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوش طبعی کی وجہ سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم میں بھی مقبول تھے اور ایک بے تکلف دوست کی طرح ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کرنا چاہتے تو بے جھجک دریافت کر لیتے تھے۔ ناظرین اکرام، زیر نظر ویڈیو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹوں کی ترتیب کا مقصد یہی ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں پر جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے مسکرائے لوگوں کے سامنے لائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور ان کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت روز محشر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے جو دو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ دونوں واقعات مشہور کتابیں
جن میں واقعات پڑھیے اور عبرت لیجئے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب جو بنگلور کے ہیں، اور محمد حسیب القادری کی کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں، جس کو اکبر بک سیلر نے پبلش کیا ہے، ان دونوں کتابوں سے ہو بہو آپ کے سامنے نقل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بچپن اور لڑکپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا ہو، اس کو ابتدا ہی سے لہو لب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ کھیل کود کے قابل ہوئے تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلے تو جاتے تھے، مگر خود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتے، بس اپنے بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھی اس کو بھی منع کیا کرتے اور اسے سمجھاتے کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حوالہ دلائل النبوہ۔ محترم ناظرین کرام، تمام عالم کی تمام چیزیں، انسان اور ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیر ہے، اور کوئی مخلوق بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں پر جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اور پوری دنیا کو دکھانا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا تھی۔ ناظرین کرام، عرب کا ایک مشہور پہلوان رکانہ ہوا کرتا تھا، جس کی رہائش جنگل میں تھی، اور وہ وہیں پر اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ رکانہ کا شمار عمرہ میں بھی ہوتا تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ رکانہ کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کشتی کر لیں، اگر میں ہار گیا تو میں آپ کی اس دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی کی دعوت قبول کر لی، اور رکانہ نہایت مغرورانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جھپٹ میں اسے گرا دیا اور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ رکانہ پہلوان پہلی مرتبہ اس طرح پچھاڑا گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مجھے ایک اور موقع دیں، اس مرتبہ میرے معبودوں نے میری جانب شاید توجہ نہ دی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینہ سے اتر آئے اور دوبارہ اس سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رکانہ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ پھر ایک ہی وار میں اسے نیچے گرا دیا۔ رکانہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج تک کوئی ایسے نہیں گرا سکا، آپ نے 2 مرتبہ مجھے گرا دیا۔ پھر رکانہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ میرے مال میں سے جتنا مال چاہیں آپ لے لیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو۔ ناظرین کرام، رکانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کہا کہ میں اگر مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ مورخین بیان کرتے ہیں کہ رکانہ اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے۔ انہیں خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانب چلے گئے جہاں رکانہ پہلوان رہتا ہے، اور کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ جب ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرہ کے متعلق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی تو مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے اسے 2 مرتبہ پچھاڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس کشتی کے متعلق انہیں بتایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی کشتی اور رکانہ کو پچھاڑنے کا سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ پر درود و سلام بھیجنے لگے۔
ناظرین بالکل اسی طرح جس رکانہ پہلوان کا ذکر ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی ایک نامور پہلوان تھا۔ یزید بن رکانہ 300 بکریاں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کشتی کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم مجھے کتنی بکریاں انعام میں دو گے؟ اس نے کہا کہ میں 100 بکریاں انعام میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کے آغاز میں یزید بن رکانہ سے ہاتھ ملایا تو ایک ہی لمحے میں اسے زمین پر پٹک دیا۔ یزید بن رکانہ زمین پر گرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے وعدہ کے مطابق 100 بکریاں انعام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں، اور ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یزید بن رکانہ کو آسانی سے پچھاڑ دیا، اور اس نے مزید 100 بکریاں انعام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں۔ بکریاں انعام میں دینے کے بعد یزید بن رکانہ نے تیسری مرتبہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کا چیلنج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ پھر یزید بن رکانہ کو ایک ہی وار میں پچھاڑ دیا۔ یزید بن رکانہ نے باقی بچی ہوئی 100 بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور انعام دے دیں، اور کہنے لگا آج تک مجھے کوئی نہیں گرا سکا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ گرایا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عز و جل کے نبی برحق ہیں، اور میں آج سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعلان سے مسکرائے اور اس کو 300 بکریاں واپس کر دیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، ترمذی شریف میں ایک روایت بیان کی گئی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس بوڑھی عورت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھی عورت کو خبر دو کہ جنت میں یہ بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے، ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ جیسے کنواریاں ہوتی ہیں۔ اس پر وہ عورت مسکرا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم شان رسالت کی اور سیرت نبوی کی اور بہترین ویڈیوز آپ کے سامنے لا سکیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔